السلام علیکم، ویلکم ٹو آر پی اسٹوریز۔ اب چلتے ہیں آدم اور خاندان کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تو کہانی کچھ یوں بڑھتی ہے۔ ننے کی اس حرکت پر بانو کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ یہ بھی بھول گئی کہ ننے نے کسی انسان کا خون پیا ہے، بلکہ اسے ہنسی آنے لگی۔ شیر کی روح کا اثر، توبہ توبہ، آج کل کے مرد تو عورتوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کے شوہر کو نالی کا راز معلوم ہو گیا تو وہ بھی اس کی طرح خوشی سے کھل اٹھے گا، لیکن اس سے انتہائی حیرت تب ہوئی جب اس کے شوہر نے خوش ہونے کے بجائے ساری باتوں کو درگزر کیا۔ کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی؟ شوہر نے اسے غصے سے گھورا۔ اس بات کی خوشی کہ تمہارے بیٹے نے چوکی دار کا خون کتنی خوبصورتی کے ساتھ پی لیا۔ بھرپور طنز کو برداشت کرتے ہوئے وہ بولی، میرا مطلب ہے کہ روح کا اثر نہ ہونے کی خوشی۔ تم نے کہا تھا نا کہ انسان بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن روحوں کے معاملے میں بالکل بے بس ہے۔ کہا ہوگا، اس کے شوہر نے اکھڑے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ روحوں کا اثر تو شاید عامل اپنے طویل گنڈوں سے دور کر دیتے، لیکن کچھ علاج کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر اب تو اس علاج کا کوئی سہارا ہی نہیں رہا۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اپنے لاڈلے کا کمرہ آج ہی تبدیل کر دو۔ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں یہ انتظام کر چکی ہوں۔ وہ بڑبڑائی۔ 4-5 روز کے اندر ہی اس نے ننے کی بے چینی کو محسوس کر لیا۔ ایک روز تو ننے کو ایسا تیز بخار چڑھا کہ ماسٹر صاحب کی چھٹی کرنا پڑی۔ اگلے دن ننے کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اگلے دن تو ایسا لگتا تھا گویا سمندر جیسی پیاس ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کس قسم کی پیاس ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس پیاس کو بجھانے والا ایک ہی مشروب ہے، تازہ تازہ انسانی خون۔ بلاخر اس کی ممتا غالب آ گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ننے کی پیاس بجھائے گی، چاہے اس کے لیے اپنی زندگی سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑے۔ خاموشی سے باورچی خانے میں جا کر اس نے بھری چڑھی دودھ کا پیالہ خالی کیا، پھر اپنے ہاتھ کی ایک رگ کاٹ کر اسے خون سے بھر دیا، اور اس کے بعد بڑے اطمینان سے اپنے زخم پر مرہم لگا کر اس نے مضبوطی سے پٹی لپیٹ لی۔ کمزوری اور نکاہت کے باعث اس کا سر چکرا رہا تھا، مگر اس نے توجہ نہ دی اور جیسے تیسے پیالہ اٹھایا، ننے کے پاس گئی اور اس ننے کو اس نے گرم گرم پیالے کو پیش کیا، اور اس ننے نے گرم گرم پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ننھا پیالے پر جھپٹا اور ایک ہی سانس میں آدھا پیالہ خالی کر دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی چسکیاں لیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے پورا پیالہ خالی کر دیا۔ اب کیا حال ہے بیٹا؟ اس نے ننے کے ماتھے پہ پیار سے ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ کچھ کہنے کے بجائے ننوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے اپنا سر بانو کی گود میں رکھا اور چند ہی لمحوں میں گہری نیند سو گیا۔ بانو کو ننے کی تشنگی کا علاج معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس کے جسم میں اتنا خون کہاں تھا کہ طویل عرصے تک اس کا پیٹ بھر سکتی۔ دونوں میں یہ عالم ہو گیا کہ تھوڑی دور تک چلتی تو چکرا کر بیٹھتی۔ شوہر کو بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان تھا، لیکن جب ڈاکٹر نے خون کی کمی کی تشویش کا احساس کیا تو یہ بتایا کہ اس کی بیوی کا خون تیزی سے غائب ہو رہا ہے، تو بڑی حد تک اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ تو یہ سب اس ننے کی کارستانی ہے، اس نے سوچا۔ اسے بانو کی ممتا کا بھی خیال آیا، جس نے محبت میں ڈوب کر اپنی زندگی کو داؤ پہ لگانے سے دریغ نہیں کیا۔ اس پہ اپنی اولاد کی محبت غالب آ گئی تھی۔ ایک وہ تھا جس نے بچے سے محبت کرنا تو درکنار اسے زہر تک دینے کے متعلق سوچ لیا تھا۔ بانو کی اس قربانی سے وہ کچھ تو متاثر ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بغل میں ایک خرگوش دبا ہوا تھا۔ ماں باپ دونوں نے بڑے پیار کے ساتھ ننے کو کمرے میں خرگوش کے ساتھ بند کر دیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے ننے کو شکار پر جھپٹتے اور دانت کاٹ کر خون پیتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ننے نے خرگوش کو دیکھا، ایک دو بار گررایا اور پھر تکیے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ شاید ابھی بھوک نہ لگی ہو، دونوں میاں بیوی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کہا۔ پھر دروازے سے ہٹ کر کچن میں پہنچ گئے، جہاں دیر تک محبت بھرے انداز میں شوہر شکوے شکایات کرتا رہا کہ بانو نے ننے کے بارے میں اسے اطمینان میں کیوں نہیں دلایا، اسے اپنے اعتماد میں کیوں نہیں لیا۔ پھر دبے دبے لہجے میں اس نے بتایا کہ وہ ننے سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی قیمت پہ نہیں چاہتا کہ ننھے کے دشمن اسے نقصان پہنچائیں۔ باتیں کرتے کرتے تاریکی پھیلنا شروع ہو گئی اور محلے کی مسجد سے نماز مغرب کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ننے کے کمرے کی طرف چل دیا تاکہ جھانک کر ایک نظر دیکھ سکے کہ ننے کو بھوک لگی ہے یا نہیں، اور اس نے اپنی پیاس بجھائی کہ نہیں۔ ذہن میں اس کے پاؤں سے کوئی سفید سی چیز اچھل کر ایک طرف کو بھاگی۔ خرگوش! یقیناً یہ خرگوش ہی تھا جو غسل خانے کے قریب اپنے آپ کو بنجوں سے کھودنے کی کوشش کر رہا تھا اور زمین میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ سامنے ننے کا دروازہ کھلا تھا
اور صاف نظر آ رہا تھا کہ ننھے کا بستر خالی پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے ننھے کو کمرے میں دیکھا، پھر گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، پھر بانو کو ننھے کے بارے میں ضروری ہدایت دیتا ہوا اسے تلاش کرنے کے لیے باہر نکل گیا، لیکن ننھا کہیں نہیں تھا، نہ گلیوں میں نہ سڑکوں میں۔ لوگ اسے پوچھتے پوچھتے وہ گھبرا رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ننھا جب بھی باہر نکلتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ننھے کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے۔ ادھر ادھر تلاش کر کے وہ تھکے تھکے قدموں سے رات کے اپنے گھر واپس آیا۔ ننھا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بانو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ شوہر کو واپس آتا دیکھا تو نڈھال ہو کے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ جیسے تیسے اس کے شوہر نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ بانو ہوش میں آئی اور دیر تک بہکی بہکی باتیں کرتی رہی۔ بمشکل اس کے حواس بحال ہوئے۔ پھر دونوں نے پوری رات ننھے کے انتظار میں گزار دی۔ گھر کا دروازہ ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں کیا گیا کہ شاید ننھا کسی وقت واپس آ جائے۔ اسی انتظار میں رہے کہ شاید کہیں سے چیخ و پکار کی آواز آئے، لیکن پوری رات گزر گئی، ننھا واپس نہ آیا۔ صبح ہو گئی، دھوپ پھیل گئی، دنیا کا کاروبار شروع ہو گیا، ننھا واپس نہ آیا۔ اس دوران بانو پر غشی کے کئی دورے پڑے، کئی بار چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو گئی، اور پھر دوپہر تک اسے عجیب سا صبر آ گیا۔ اب لاش آئے گی اپنے ننھے کی۔ وہ اپنے پھٹے پھٹے دید سے دیکھتی رہی دروازے کی طرف۔ اسے پیاس لگی ہوگی، اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ کسی آدمی کے پاس گیا ہوگا، پھر اس ظالم نے ہمارے ننھے کو مار ڈالا ہوگا۔ تم دیکھ لینا، تھوڑی دیر میں اس کی لاش آ جائے گی اور سب کو غم ہوگا۔ بالکل غم نہ کرو، جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ پھر بہت دیر تک بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ میں کہتی ہوں تم ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھے رہو؟ جا کر کفن کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ وقت کے وقت کیا کرو گے؟ لیکن کفن دفن نہلانے دھلانے کا انتظام کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اگلے دن 12 بجے ننھا اپنے کمرے میں نالی کے راستے واپس آ گیا۔ اس کے منہ میں ایک 6-7 ماہ کا بچہ دبا ہوا تھا جو بے ہوش تھا۔ بانو کے شوہر نے ننھے سے بچہ چھیننے کی کوشش کی، اس کے بجائے انہوں نے سب سے پہلے یہ کام انجام دیا کہ جلدی سے گھر کا دروازہ بند کیا اور خود کمرے کی کھڑکی سے ننھے کا معصومانہ حرکات دیکھنے لگے۔ غالباً انہوں نے نئے حالات سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔ ننھے نے بچے کو بیڈ پر اپنے پاس زمین پر لٹا دیا، پھر اس کے سینے پر کان رکھ کر اس کی دھڑکن سنی، پھر جانوروں کی طرح اس کے منہ کو ادھر ادھر سے سونگھا، پھر آنکھیں بند کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دونوں میاں بیوی کو چند لمحوں کے لیے سانپ کیا۔ ننھے کے اس فعل سے انہیں خوشی حاصل نہ ہوئی، وہ تو کچھ اور دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں ننھے سے بڑی توقعات تھی۔ اچانک ان کی مایوسی خوشی میں تبدیل ہوگی۔ فرش پر پڑا ہوا بچہ کلبلایا اور اس کے منہ سے رونے کی آواز آئی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے ننھا اپنے بیڈ سے تڑپ کر اٹھا اور اس نے اپنے دانت بچے کے ٹینٹوے میں گاڑ دیے اور بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ چسکیاں لینے لگا، جیسے کوئی شخص اپنا پسندیدہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہو۔ ماں باپ کے ہاتھوں اور پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، خوشی کا لرزہ۔ یہ ان کے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ خوشی کے عالم میں انسان اس طرح بھی لرز سکتا تھا۔ بانو کا شوہر تو خوشی سے لرزتا کانپتا وہیں بیٹھ گیا، لیکن بانو وہیں کھڑی کی کھڑی کانپتی رہی اور ننھے کو اس بچے کا خون دیکھتی رہی اور مسکراتی رہی، اور دل ہی دل میں اس نے ماشاءاللہ کہا۔ ننھا تو بچے کا خون پی کر سو گیا، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ چھوڑ گیا۔ بظاہر بانو نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ نکالا۔ باورچی خانے سے بڑی سی چھری لائی۔ سب سے پہلے اس نے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر گردن کاٹی، پھر پیٹ میں لمبا شگاف کر کے آنتیں وغیرہ نکال کر ایک طرف رکھی۔ اب ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور سائڈ پہ ریڈ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔